السلام علیکم جی۔ اس وقت جب کہ پاکستان کے فنانشل فرنٹ کے اوپر تھوڑی سی بہتری کے آثار نمایاں ہوئے ہیں، اور آج جو ہے وہ حکومت اور خاص طور پہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے لانچ کیے گئے آپریشن کے نتیجے کے اندر ڈالر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ دونوں جگہ پہ 300 روپے سے نیچے آ گیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ گرنے کی رفتار کے اندر اوپن مارکیٹ میں ڈالر آگے آگے ہے اور انٹر بینک میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر پارٹی ہے جس کو یہ امن بہت کھل رہا ہے کہ اے امن ہویا کی میں یہ ہویا کیسے ہے، اور اس امن کو کیسے تیلی لگائی جائے، اس کے اوپر ان کی شب و روز جو ہیں وہ حماقتیں جاری ہیں اور کوششیں جاری ہیں۔ گزشتہ دنوں جناب عارف علوی صاحب نے کو انوائٹ کیا، ایک ہمارے جاننے والے دوست نے، لاہور کے اندر افتتاح تھا جی، کوئی ہسپتال کا افتتاح تھا، کسی ڈاکٹر صاحب نے اپنے والدین کے نام کے اوپر ہاسپٹل بنانا تھا اور انہوں نے عارف علوی صاحب کو بلایا۔ وہاں پہ ایک بڑی زبردست بات ہوئی۔ عارف علوی صاحب جو تھے ان کو جب بلایا گیا اس انوگریشن کے لیے، انوگریشن لاہور میں نہیں تھا، لاہور کے گرد و نواح میں کہیں تھا، گجرانوالے میں تھا، سمجھا کرو۔ تو وہ ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کے بہت سارے مریض ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے یا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے چھین کے لے رکھا ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم اتنی ڈونیشنز دیں گے، لیکن جب ان کو انویٹیشن گئے تو لاہور کے کسی بھی بزنس مین نے اس فنکشن کے اندر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا پائیے گئے چول جہاں پائیے گئے، کوئی چول مار دے گا، چولی مار دے گا، اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور ویسے بھی یہ آج کل کوئی گڈ بکس میں تو نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ تصویر بنا کے کیوں اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک کریں اور کیوں اداروں کی نظروں میں آئیں۔ تو لہٰذا ساڑھے بولوں پیسے آپ کو پہنچ جائیں گے ڈاکٹر صاحب، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فنکشن میں ہم نہیں آئیں گے، اور نہ ہی آپ نے سٹیج پہ ہماری طرف سے اس ڈونیشن کا اعلان کرنا ہے سے آپ پائیے بھائی کار لوگا۔ یعنی کہ علوی صاحب جو ہیں وہ اتنے زیادہ، جسے کہنا چاہیے ان کو دیکھ کے ہی بزنس مینوں نے آدم بو آدم بو آدم بو کے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ نسویت آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب علوی صاحب کو خود بھی چولیں مارنے کی عادت ہے، وہ خود بھی ڈونیشن پکڑنے سے باز نہیں آتے نا۔ اور تیسری بات، مطلب وہاں پہ کوئی ڈونیشن اعلان کر دیتا 1 ارب روپے کی، تو علوی صاحب کی آنکھوں کے اندر ڈالر سائن اتر آنے تھے، چوتھے کے دن ان کو ایوان صدر میں طلب کر لیتے اور کچھ اپنا سامنے رکھ دیتے۔ بھائی منگتا پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی کے، کہ گلی کا گٹر بند ہے، اکاؤنٹ کھول دیا ہے، اس میں ڈونیشن جاری کریں، ڈونیشن پہنچاؤ، زمان پارک ڈونیشن پہنچاؤ، ٹھیک ہے نا۔ منگتا پارٹی جو ہے کوئی بھی کام ہو جائے، گٹر بند ہو گیا ڈونیشن لے آئے، سڑک صاف کرنی ہے ڈونیشن دیں، کوئی بھی کام کرنا وہ تو ڈونیشن کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو اس پارٹی کا جو سیکرٹری جنرل رہا ہو عارف علوی، اور بڑی کمال مہارت کے ساتھ اوپر آیا ہو، مہارت کیا تھی کہ جناب الیکشن تھے نا، نام نہاد الیکشن تھے، تو موصوف نے تجویز پیش کر دی کہ صدر اور سیکرٹری ایک جگہ سے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، چیئرمین اور سیکرٹری دونوں عہدے ایک صوبے سے نہیں ہونے چاہیے، اور یوں انہوں نے پتہ کاٹ دیا۔ اس وقت سیکرٹری تھے جناب جہانگیر ترین صاحب کا پتہ کٹا، اور جناب موصوف جو تھے وہ بندر کی چھلانگ لگا کے سیکرٹری کی سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے جناب عارف علوی صاحب، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بڑا وارداتیہ ہے۔ تو موصوف کی اس تاریخی بزتی کے بعد، ویسے یوتھی آج کل بزت ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں جو بستی ہوئی ہے نا، سنا ہے کہ اس بستی کی والی جگہ کے اوپر ایک یادگار تعمیر کی جائے گی، اور اس کے لیے ڈونیشن کال کر لی گئی ہے۔ وہ عبدالقیوم صدیقی صاحب جو ہیں وہ آپ کو ان قریب اکاؤنٹ اناؤنس کریں گے، اس کے اندر آپ پیسے ڈالیں تاکہ وہاں پہ یادگار تعمیر کی جائے۔ بھائی جن کی زندگی مانگنے کے اوپر منحصر ہے، ان کی بستی کی یادگار بھی مانگ کے بنائی جانی چاہیے۔
لائٹر نوٹ کے اوپر. یہ ایسی فکرہ تھا جو میں نے کہا نکال دیا جائے. اینی ہاؤ جی، وہ جو صدر صاحب لاہور تشریف لائے اور لاہور میں ان کی یہ والی عزت افزائی ہوئی ہے لاہور کی بزنس مین کمیونٹی کے ہاتھوں، تو اس کے اندر جو ہے جناب لاہور میں وہ 4 دن انہوں نے قیام کیا. ایک دوست کے گھر کے اندر ڈیفنس میں کھانا تھا، اور اس کھانے کے اندر 2 سینئر موسٹ وکلا راوی ہیں جناب صدیق ساجد صاحب. 2 سینئر موسٹ وکلا جو ہیں وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اور پنکی پیرنی اور جناب عارف علوی صاحب جو ہیں، دندان ساز ڈینٹسٹ ڈاکٹر عارف علوی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر انہوں دی وائف ہے. وہ جو پی ایم اے کے اندر جو گندی پالیٹکس کرتے رہے ہیں نا، موصوف پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی گندی سیاست کی بنیاد رکھنے والے یہ اور یاسمین راشد 2 لوگ ہیں، 2 کریکٹر ہیں. تو پھر کس دن اس کا قصہ آپ کو سنائیں گے. تو وہ موصوف جو ہیں وہ وہاں پہ تشریف لائے، اور وہاں پہ پنکی پیرنی صاحبہ نے ان کو بتایا کہ عمران خان صاحب سے میں 3 دفعہ ملی ہوں، اور اس وقت ویسے 2 دفعہ ملی تھی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کم وقت میں آپ الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کرنے سے کیا ہوگا. تو انہیں بتایا گیا کہ جناب الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنے کا یہ ہوگا کہ موجودہ کیئر ٹیکر حکومت کے اوپر پریشر پڑ جائے گا. اچھا جی، پریشر پڑ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ عمران احمد خان نیازی کے ساتھ مذاکرات فرمائیں گے. اچھا، مذاکرات فرمائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران احمد خان نیازی کے بیرون ملک جانے اور وہاں پہ قیام کرنے کی راہیں ہموار ہوں گی، اور وہ جیل سے باہر آنے کا ان کا رستہ ہموار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ان کا پلان تھا یا ان کا پیغام تھا کہ جناب اگر آپ یہ حرکت فرما دیں اور الیکشن کی تاریخ دے دیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں الیکشن کی تاریخ دے دیتا ہوں، اور حکومت نہیں مانتی تو پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہو گیا، ہم اس کو سپریم کورٹ لے جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں جا کے اس کے اوپر دھمال ڈالیں گے. اور آگے بیٹھا ہوا ہے بندیال. اس نے اس وقت تک 10-15 دن تھے بندیال صاحب کے جانے پہ نا. انہوں نے کہا وہ تو 10-15 دن کے اندر جا رہا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ جو آ رہا ہے وہ زیادہ اصول پسند ہے، اور اس نے آئین کے اوپر بیٹھ جانا آئین کا پیرا دینے کے لیے. میں جناب قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں. ظالمو، قاضی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قاضی کی بات کر رہا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا وہ اس کے اوپر وہ تو اس سے زیادہ سخت فیصلہ دیں گے، اور اس سے زیادہ سخت فیصلہ دیں گے، موجودہ حکومت کے کان پکڑا دیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے. اور میں اس دفعہ مقبول ترین اس وقت آدمی ہوں، اور میں الیکشن جیت کے تئی پھیر دوں گا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے جو لوگ ہیں، جو ان کے جو یوٹیوبرز ہیں جن کا رزق ان کے نام کے ساتھ یعنی کہ عمران احمد خان نیازی کے نام کے ساتھ وابستہ ہے، انہوں نے آہو نیاہو کرنا شروع کر دیا. اور آہو نیاہو کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے ولاگ آپ کو اس موضوع کے اوپر مل جائیں گے کہ جناب موجودہ حکومت جو پارٹیاں ہیں ان کی الیکشن سے دوڑ لگ گئی ہے. بہرحال جی یہ پیغام جو تھا یہ ان کو بٹھا کے سمجھایا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے. دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے. انہیں یہ سمجھایا گیا کہ دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر آنا ہے. بابا پتر موڑ کے تو واپس پی ٹی آئی چی آنا ہی نا، اور تینوں کس پارٹی نے چلنا ہے. تو اب جناب وہ ہے کہ ان کا جو حال ہے وہ آپ سن لیجئے. وہ بھی ایک شعر میں ہی آیا ہے، ابھی میرے ذہن میں نازل ہوا ہے کہ ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں. ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو علوی صاحب کی بنیادی طور پہ ایگزیکٹلی یہ پوزیشن ہے. علوی صاحب جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں الیکشن کی ڈیٹ دے دوں، اور ادھر سے پی ٹی آئی جو ہے وہ جھینگا لاہور جھینگا لاہور جھینگا لاہور کرنا شروع کر دیتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے، بلکہ وہ واٹس ایپ گروپوں میں ڈالتے ہیں، پروگرام شروع کروا دیے جاتے ہیں. پروگرام شروع کروا دیے جاتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر کہ جناب
الیکشن کی ڈیٹ آج آنے والی ہے، بس آنے لگی تھی جی الیکشن کی ڈیٹ، وہ جی آئی ایس آئی جو ہے وہاں سے پرانی فائلیں ایوان صدر سے اٹھا کے لے گئی ہے، جن کے اندر جو تھی وہ پریسیڈنٹس اور ایگزامپلز موجود تھیں کہ کس طرح صدر تاریخ دے سکتا ہے۔ قانون تے ماما اتھے ہی ہے نا، قانون کی کتاب تے اتھے ہی پئی ہے نا، فائلاں اٹھا کے لگی۔ اب دیکھیں کہ کیا حونک قسم کے آرگومنٹ ہے کہ جناب فائلیں پڑھی ہوئی تھیں، ان کے اندر وہ لکھا ہوا تھا کہ کس طرح صدر جو ہے وہ احکامات جاری کر سکتا ہے الیکشن کروانے کے، اور کس طرح وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے، اور جناب وہ فائلیں چک کے لے گیا یہ صحیح ٹھیک ہے یار، ویسے بندہ بوندلا ہوئے ایسا نہ ہوئے، کم از کم اینا پاگل نہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہرحال نا جی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے پچھلے 96 گھنٹے کے اندر 2 دفعہ کیئر ٹیکر وزیر قانون کو طلب فرمایا ہے، اور انہیں طلب فرما کے کہا ہے کہ جناب میں الیکشن کی تاریخ دینے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا مائی باپ دے دیو، مننی کنی میں تھوڑی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قانون کے تحت جو ترامیم ہو گئی ہیں اور جن پہ جناب نے دستخط کر دیے ہوئے ہیں ان کے تحت آپ یہ تاریخ نہیں دے سکتے، اور دیکھو تھوڑے دستخط نہیں ہے ہوتے، اور یہ جناب باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے، تو وہ آگے سے یہ سنا کے تو کیئر ٹیکر جو وزیر قانون ہیں وہ چلے جاتے، ٹھیک ہے۔ چلے بہرحال یہ ہے جی اس وقت تک کی صورتحال، اور اس صورتحال پہ اب کیا تبصرہ ہو سکتا ہے جب تک ہمارا یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو علوی صاحب جو ہیں وہ پنگا لے چکے ہوں، کیونکہ باندر اور بچہ اگر چپ کر کے بیٹھا ہو تو اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو اس کی طبیعت خراب ہے، یا وہ اگلی شرارت کے بارے میں سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ترمیم کر لیں کہ علوی اور باندر جو ہے وہ اگر چپ کر کے بیٹھا ہے تو اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اگلی سازش کے بارے میں یا شرارت کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور یا پھر اس کی طبیعت خراب ہے۔ مجھے لگتا ہے دندان ساز کی طبیعت خراب ہے۔ لے جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پنکی پیرنی نے عمران احمد خان نیازی کا پیغام پہنچا دیا علوی کو، اب علوی اس پہ ایکٹ کرتا ہے تو پھر بھی مرتا ہے، نہیں کرتا تو پھر بھی اس کو چپیڑیں تو پڑھنی ہی پڑھنی، بھلے پی ٹی آئی سے بھلے اور بھلے دوسروں سے پڑھیں۔ دوسرے تو پھر بھی رعایت کر دیا کرتے ہیں، پی ٹی آئی رعایت نہیں کیا کرتی، اور پی ٹی آئی کیا ہے؟ پنکی پیرنی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کو گورن کر رہی ہے، رول کر رہی ہے اور فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔